بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ایک ماں ہے میدان کربلا میں، نام ہے زینب کبریٰ۔ وہ اپنے 2 شہزادوں کو لے کے آئی ہیں، میں چلوں گا آج تھوڑا سا، تو وہ اپنے 2 شہزادوں کو لے کے آئی ہیں، انہیں آداب سکھا رہی ہیں کہ جب امام کے سامنے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں۔ کربلا میں مرنے کے لیے گئے ہیں، کربلا میں شہادت کے لیے گئے ہیں سب کے سب، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ماں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے، جانتی ہیں بیٹے پیاسے ہیں، میرے شیرو آپ دونوں حیدر کرار کے نواسے ہیں، اے اونو محمد آپ جعفر طیار کے پوتے، لیکن میرے شیرو میں جانتی ہوں آپ میں شیروں کا خون دوڑ رہا ہے، آپ بہت بہادر ہیں میرے بچوں، لیکن جنگ کرتے ہوئے اگر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، میرے بچوں پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر کے لب خشک ہو رہے ہیں، عجیب ماں ہے، یہ بچوں کی ایسی تربیت کر رہی ہیں کہ ان کے بچے بھی فخر بن جائیں، آنے والی ماؤں کے لیے مثال بن جائیں۔ تو ایک ماں ہے کہ جو اس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ آئیں ذرا میرے ساتھ کربلا چلیں، ایک ماں کی مثال میں پیش کر رہا ہوں، اگر میں مصائب پڑھوں گا آج تو سب کے سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا میں چلیے گا۔ دیکھیں ایک ماں، شب عاشور ہے، ایک ماں بچوں کے بالوں کو سنوار رہی ہے، اور بالوں کو کیسے سنوار رہی ہیں؟ اب کوئی آرائش کے، کوئی زینت کے آثار تو تھے نہیں، بالوں میں ہاتھ ڈالتی جاتی ہیں، پیار کرتی جاتی ہیں، اور رات میں کہتی ہیں میرے بچوں علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا، میرے شیرو قاسم سے پہلے میدان میں جانا۔ بس بھئی اصحاب کی شہادتیں ہونے لگی، جناب زینب کبریٰ نے پوچھا اونو محمد آپ دونوں ابھی تک میدان میں نہیں گئے؟ کہا اماں ماموں جب بھی ہمیں دیکھتے ہیں ہم دونوں اجازت مانگتے ہیں، لیکن ماموں کہہ دیتے نہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بس بھئی ایک مرتبہ ظہر کے بعد کا وقت آیا، جناب زینب کبریٰ نے کہا جاؤ ذرا میرے بھیا عباس کو بلا لاؤ۔ جناب عباس علیہ السلام آئے، کہا جی بی بی۔ جناب عباس نے کبھی بھی بھائی یا بہن نہیں کہا تھا، جناب امام حسن حسین کو، جناب زینب ام کلثوم کو بہت ادب کرتے، یہ دیکھیں ادب جناب ام البنین نے جناب عباس کو سکھایا تھا کہ کبھی بھی بھائی بہن نہ کہنا، انہیں بھیا نہ کہنا، سیدی و مولائی، سیدتی و مولاتی، ہمیشہ کہنا آقا و مولا، بی بی کہہ کے بلانا۔ کہا کیوں اماں یہ میرے بھائی بہن نہیں ہیں؟ چھوٹے سے تھے جناب عباس، تو کہا نہیں بیٹا وہ سیدہ کے بیٹے ہیں، میں کنیز سیدہ ہوں۔ اب جیسے جناب اونو محمد نے کہا نا جناب عباس سے مامو جان آپ کو اماں نے بلایا ہے، جناب عباس بہت تیزی سے آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، کہا بی بی آپ نے طلب کیا ہے؟ کہا عباس حسین سے کہنا زینب نے کہا میرے حق کا واسطہ ہے، میرے بیٹوں کو اجازت دے دے۔ جناب عباس نے کہا مولا آج بی بی کہتی ہیں میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں۔ جناب سید الشہداء آئے اور جناب زینب سے کہا زینب شاید عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو کہ دونوں بیٹے بھیج دیے جائیں، تو جناب زینب نے کہا نہیں بھیا، جب میں مدینے سے چل رہی تھی نا تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہمارے بیٹوں کو علی اکبر سے پہلے بھیجیے گا۔ کہا نہیں حسین اجازت ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کی، انہوں نے اجازت دی تھی، وہ راضی ہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے جناب سید الشہداء اور حضرت عباس آئے، ایک کو جناب مولا حسین نے سوار کرایا، دوسرے بھائی کو، دوسرے جناب زینب کے بیٹے کو جناب عباس نے سوار کرایا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ دونوں بھائیوں نے ایک مرتبہ ہاتھ ملائے اور کہا کہ بھیا میں میمنے سے حملہ کروں گا، تم میسرے سے حملہ کرنا، اور قلب لشکر پہ آ ملیں گے، اور عمر سعد کو ماموں کے دشمن کو قتل کر دیں گے۔ ایک مرتبہ دونوں نے حملے کیے، جیسے قلب لشکر پہ ملے نا
عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے. لگتا ہے یہ عام بچے نہیں ہیں. ایک مرتبہ جب ساری فوج آئی نا تو ایک آدمی نے گرز مارا, ایک شہزادے کے گرز لگا, دوسرے کے سر میں تلوار لگی, دونوں زمین پہ آ گئے. ایک کی روح فوراً پرواز کر گئی, ایک میں ابھی رمق باقی تھی. انہوں نے آواز دے کے کہا ماموں جان ہماری مدد کو آئیے. مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی پہنچے تو دونوں شہزادوں میں سے ایک میں بھی جان باقی تھی. جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا. اماں سے کہیے گا ہمارا آخری سلام قبول کرے. اور اماں سے کہیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. بس بے بھی سانس لے لیجئے, میں پڑھوں گا, 4-5 منٹ اور لوں گا. مولا حسین نے دونوں کے لاشیں اٹھائے, خیموں میں لے آئے. جب خیموں میں لاشیں لے کے آئے نا ساری بیویاں آ گئے, رونے لگی. مولا حسین ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ فضا میری بہن زینب نہیں آئے, ذرا زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئی تھی, جو ہر لاشے پہ سب سے پہلے آتی تھی. جیسے جناب فضا نے بلایا کہ بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے, بیٹوں سے وداع کر لیں. ایک مرتبہ آئیں جناب زینب. بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جب آئیں نا جناب زینب تو دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے, دونوں بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہا اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین پہ, میرے شیروں میرا بھائی تنہا رہ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے. بی بی نے دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ کے گریہ کیا. بس بھئی اس کے بعد پھر بی بی لاشوں پہ نہیں آئیں. 11 محرم کا دن نکلا, جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئیں اور کسی لاشے پہ نہیں گئیں. ایک مرتبہ جب قیدی بنا کے ناقہ پہ سوار کرا دیا نا, آپ جانتے ہیں نا اونٹنی بلند ہوتی ہے. جب جناب زینب اونٹنی پہ سوار ہوئی نا تو بی بی کے مقتل میں نگاہ گئی, دیکھا 2 لاشیں پڑے ہیں. بی بی نے لاشوں کو دیکھا, آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ, میرے شیروں ماں جا رہی ہے. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب زینب کے مصائب ختم نہیں ہوتے. بس بے 11 محرم کو جناب زینب قیدی بنا کے لے جائے گئیں, کوفے چلی گئیں. اپنے بابا کے گھر کے جب سامنے آئی نا تو ایک مرتبہ کہا بابا آپ کا حسین مارا گیا, بابا آپ کا عباس مارا گیا, بابا علی اکبر مارا گیا. نہیں کہا تو صرف اونو محمد کا نام نہیں کہا. بس بھئی پھر کوفے سے چلی گئی شام. شام جب چلی گئی نا اب ایک مرتبہ رہائی مل گئی. جب شام میں رہائی ملی تو مولا نے شرط رکھی تھی نا شہداء کے سر واپس کر دیں. جانتے ہیں جب سر آنے لگے سب سے پہلے کس کا سر آیا؟ ایک ننھا سا سر آیا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا, کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. آپ برداشت نہیں کر پا رہے, بس چھوڑ دیے میں نے مسائل. نہیں پڑھوں گا, نہیں پڑھوں گا. کل بھی میرے ایک بھائی بے ہوش ہونے والے تھے, نہیں پڑھتا. سن لیں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, شہداء کے سر آتے رہے, ایک ایک کر کے سارے سر آتے گئے. ایک سر آیا تو پوچھا کیا بات ہے, اس سر کو تم نے نیزے سے کیوں نہیں اتارا, تھیلے سے کیوں نکالا؟ کہا یہ عباس کا سر ہے, اس سر میں اتنے گرز لگے تھے. سنیں گے سنیں گے. نہیں 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 میرا بچہ, میرے بھائی, میرے بچے روکیں نہیں. سنیں 2 جملے. اتنے میں ایک سر آیا, ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی, کہا لاؤ میرے ماں جائے کا سر. سب بیویوں نے ہلکا باندھا, واہ حسینہ واہ حسینہ.
بس بھائی تمام کر دیا. اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے آیا. جب وہ 2 سر لایا نا, جیسے ہی 2 سر لے کے آیا, ساری بیویوں نے جناب زینب کو پلٹ کے دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا, سر جھکا لیا. آنے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتی. اس نے دوسرا سوال کیا, بس مجھے اتنا بتا دو, کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا. جناب فضہ آگے بڑھی, کہا نہیں, یہ 2 سر میری آقا زادی کے بیٹے ہیں, دونوں سر مجھے دے دو. جناب فضہ نے سر لیے. جناب زینب سے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں. بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جناب زینب نے آواز دے کے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے حسین کا صدقہ دے دیا. دو جملوں کی زحمت دوں گا, سانس لے لیں. بس بھئی شام سے رہائی ملی. جناب زینب 40 پہ چہلم پہ کربلا آ گئی. ہر قبر پہ گئیں, نہیں گئیں تو بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں. کیوں نہیں گئیں؟ کوئی بی بی یہ نہ کہے اب تو جناب زینب بھی صبر نہیں کر رہی. نہیں, جناب زینب نہیں گئیں. 3 دن جب گزر گئے نا تو سب دوبارہ جانے لگے. کہاں؟ مدینے. جب مدینے جا رہے تھے نا تو جناب زینب نے آنکھیں بند کر کے آہستہ سے بیٹوں کی قبروں کو دیکھا. کہ اولو محمد الوداع, میں وطن جا رہی ہوں. آخری جملے. بی بی آ گئی شام سے کربلا, کربلا سے مدینے. جب بی بی مدینے پہنچی, سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئیں. جانتے جب نانا کے روضے پہ آئیں کیا کیا؟ میری طرف دیکھیے گا. جناب زینب بلند آواز سے رونے لگی اور کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے آپ کے نواسے حسین کو مارا. نہیں پڑھتا, وہاں کوئی میرا مومن بھائی بے ہوش ہو گیا. بس بھئی آخری جملے, خدا را میری سن لیجئے. ایک مرتبہ جب جناب زینب مصائب پڑھ رہی تھی نا, مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے, جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی خاموش ہو گئی. جب سب روتے روتے تھک گئے, چپ ہو گئے, تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ کہا, کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا, میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی, میں بازوؤں کے نشان دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے. میں تمام کر دیتا, لیکن نہیں, میرا دل نہیں مانتا. بس بھئی روک لیجئے میرے بھائی کو, میرا بچہ 2 منٹ, بس بھئی برداشت نہیں کر پا رہے. آخری جملے, بس اور نہیں پڑھوں گا. جناب زینب اپنے نانا کے روضے سے ماں کی قبر پہ گئیں, وہاں سے بھائی کے گھر میں گئیں. جب بھائی کے گھر میں گئیں نا, سب سے پرسہ لیا, سب کو پرسہ دیا. نہیں پرسہ لیا تو اون محمد کا پرسہ نہیں لیا. جو بھی پرسہ دیتا کہ خبردار مجھے صرف میرے حسین بھائی کا پرسہ دینا. بس بھئی ایک مرتبہ بی بی بیٹھی رو رہی تھی کہ گھر میں پیغام آیا. کس کا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا, جناب زینب کے شوہر. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں. وہ بی بی, وہ ماں جنہوں نے کربلا میں بیٹوں کے لاشوں پہ گریہ نہیں کیا, شام میں سروں کو لے کے گریہ نہیں کیا, چہلم پہ کربلا گئیں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, نانا کے روضے پہ گئیں بیٹوں کو کوئی ذکر نہیں کیا, ماں کی قبر پہ گئیں بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا. لیکن آخر ماں تھی, کب تک صبر کرتی. جیسے ہی برقع سر پہ رکھا, بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا. میری طرف دیکھیے گا, میری طرف. بی بی چلی اپنے گھر. جیسے ہی گھر پہنچی, صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی. بی بی نے جانمازیں اٹھائیں, سینے سے لگائیں,
ایک جملہ کہا او نو محمد، میرا جی نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی لے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ زحمت تمام ہو گئی آپ کی۔ جناب زینب ابھی صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کو پہچان نہیں سکے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے۔ جانتے کیا کہا انہوں نے آنے کے بعد؟ کہا بی بی کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے کیا دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے۔ جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے، پھر سہارا لے کے اٹھے، پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ بی بی کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ تھے۔ کہا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی کیا؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا بی بی بس اتنا بتا دیں یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ جناب زینب نے بلند آواز سے رو کے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ و شام کے بازار، علی کی بیٹیاں، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے،